مجلس رسول بپا تھی، آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے نظر کی تو ایک بوڑھا شخص، تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، پھر آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا اور سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب یہ انعام پاتا ہے، لیکن وہی بزرگ تازہ وضو کے آثار چہرے پہ ظہور پذیر ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، آنے والا پہلا شخص جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد صاحب سے کوئی شکنجی ہے، میں 3 دن تک آپ کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر مہمان رکھ لیں گے؟ انہیں کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ 3 دن تک میں اس ٹو میں رہا کہ میں دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے تو کوئی خاص بات ہوگی۔ تو رات جب وہ اپنے بستر پہ سو جاتے اور میں بھی ساتھ چارپائی پہ لیٹا ہوتا تو میں جاگ رہا ہوتا اس ٹو میں کہ میں دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کے نوافل کتنے بڑھتا ہے اور دیگر اعمال کیا ہے، لیکن وہ برابر سو رہا ہوتا، سوائے یہ کہ جب وہ بستر پر کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا، باقی میں نے کوئی اس کا الگ سے کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تیسرا دن گزارنے کے بعد میں نے الوداعی سلام پیش کیا، میں نے کہا کہ میں 3 دن یہاں اس لیے گزارے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا آپ 3 دن تک آتے رہے، لیکن مجھے 3 دن تک کوئی ایسی بات نہیں ملی جس کے بارے میں کہوں کہ ہاں یہ عمل ہے جس کا مجھے بھی تتبع کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر اگر تم اور دن بھی رہو تو تمہیں دیکھنے کو کچھ نہ ملے، یہی میرے معمول ہیں جو تم نے دیکھے، میں نے تم سے کوئی عمل چھپایا نہیں، لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر تم اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ گے۔ تو کہتے میرے قدم رک گئے اور میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے، تو انہوں نے میری جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو تم دیکھ نہیں پائے۔ تو جنت میں داخلے کا سبب دل کا شفاف ہونا ہے، اور میں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے سے بغض اور دشمنی اور نفرت